اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون صدق اللہ العظیم۔ یاسین کی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے، یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا جو اسلوب ہے، سٹائل ہے، اس کے اندر واقعتاً کچھ ایسی کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن پڑھتے ہوئے انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ارتعاش تھا یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، جس طرح دل دھڑکتا ہو۔ ایک اور اعتبار سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے کہ جو 6 گروپ ہیں مکی صورتوں کے، ان میں سے پہلے 2 گروپ جن میں سورہ انعام و اعراف اور اس کے بعد 14 صورتیں یونس سے لے کر مومنون تک، ان میں زیادہ زور جو ہے مکی صورتوں کے مضامین میں سے وہ ایمان بالرسالت پر ہے۔ اس کے بعد جو 2 گروپ ہیں جن میں سے کہ دوسرے کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا وہ تھا جس میں کہ 8 صورتیں تھیں، سورہ فرقان سے لے کر وہ چلی اور سورہ سجدہ پر ختم ہوئی ہے۔ اس کے بعد مدنی صورت آ گئی سورہ احزاب، 8 وہ صورتیں تھیں، اور اس کے ساتھ ہی 13 صورتیں یہ ہیں کہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں سے کہ اب ہم تیسری پر ہیں، سورہ یاسین پر۔ سورہ سبا اور سورہ فاطر آ چکی ہیں۔ اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے کہ ان کی تعداد بنتی ہے 23 صورتوں کی بنتی ہے، 13 اور 21۔ ان 21 صورتوں میں سے 10 ادھر اور 10 ادھر، اور بالکل بیچ میں یہ سورہ یاسین ہے۔ 8 صورتیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک، 2 صورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر، 10 ہو گئی، اور اس کے بعد پھر 10 صورتیں ہیں مکیات۔ درمیان میں گویا کہ اس گروپ کی اور اس گروپ، ان دونوں گروپوں میں زیادہ زور تو توحید کے اوپر ہے، شرک کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی شان توحیدی جو ہے، اس حوالے سے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں یہ درمیان سے ذرا ہٹ کر ہے، جیسے کہ قلب جو ہے انسان کا وہ کہیں بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہٹ کر ہے، اسی طریقے سے یہ اس اعتبار سے بھی مصحف میں بھی اس کا مقام جو ہے وہ قلب سے مشابہ ہے۔ اور چونکہ اصل مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ توحید ہے، اور توحید کے کی جو صورتیں ہیں 2 گروپوں کی، ان کے عین وسط میں، اور یہ بالکل منفرد ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی۔ یہ سورہ طٰہٰ اس سے پہلے جو آ چکی ہے، اس کے بارے میں بھی گمان یہ کہ حضور کے ناموں میں سے ہے، اور یاسین کے بارے میں بھی کہ حضور کا نام ہے، واللہ اعلم۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، اور قسم سے مراد عربی زبان میں گواہی ہوتی ہے، گواہ ہے یہ قرآن حکیم، حکمت بھرا قرآن۔ کس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ مقسم علیہ کیا ہے، کس پر گواہ ہے؟ انک لمن المرسلین، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں، بھیجے ہوئوں میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت، اور گویا کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن حکیم ہے۔ اور بہت سی صورتوں میں آپ دیکھیں گے قاف والقرآن المجید، اس میں ابھی صاد والقرآن ذی الذکر، حامیم والکتاب المبین، تو وہاں یہ سمجھیے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مقسم علیہ جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ بیان نہیں ہوئی، اسی کو انک لمن المرسلین ہر جگہ محذوف مانا جائے گا۔ اس اعتبار سے ایسی تمام صورتوں کے لیے یہ سورہ مبارکہ ذروۂ سلام ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راہ پر ہیں، سیدھے راستے پر۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی جانب سے کہ جو العزیز ہے، زبردست، اور الرحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو کہ جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا، جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا، فہم غافلون، پس وہ غافل ہے، بے خبر ہیں، انہیں نہ نبوت کا پتہ ہے، نہ رسالت کا پتہ ہے، نہ کتابوں کا پتہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے۔ یہی مضمون تقریباً سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے، فہم غافلون۔ ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک رعایت کا انداز ہے جو یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو ان کا غافل ہونا بالکل قرین قیاس ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی نبی آیا نہیں، کوئی رسول آیا نہیں، کوئی کتاب آئی نہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، لیکن اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ان کی دعوت کو قبول نہ کر کے
اب یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ لقد حق القول علی اکثرہم، ان کی اکثریت عذاب الہی کے مستحق ہو چکی ہے، اللہ کا قول یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دفعہ لگ گئی ہے، تو قانون خداوندی کی وہ دفعہ جو ہے عذاب کی وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلال، ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقان، اور وہ توق جو ہے ان کی تھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون، جس کی وجہ سے ان کی گردنیں الل رہی ہیں، اونچی ہو گئی ہیں. یعنی انسان سامنے دیکھے تو اسے کچھ نظر آئے گا، لیکن ان کے توق ایسے ڈال دیے گئے ہیں کہ ان تھوڑیوں کو اوپر کر دیا ہے انہوں نے، جس کی وجہ سے ان کی نگاہیں جو ہے وہ ادھر ہو گئی ہیں، تو اب ان کو نظر نہیں آ رہا. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں حائل کر دی ہیں، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے بھی. یہ مضمون اس سے پہلے اس کے بعد بھی آئے گا اس سورہ مبارکہ میں، تو سمجھ لیجئے اس کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ سب کچھ ہے جو آیات ہیں، آیات آفاقی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ ساری آیات یہ سامنے ہیں. اور ایک ہے وہ تاریخی جو آیات ہیں، آیات تاریخی، ایام اللہ، کیا کیا ہوا ہے قوموں کے ساتھ. تو گویا کہ یا تو انسان سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بآلاء اللہ سے، اور یا سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بایام اللہ سے جو پچھلی تاریخ ہے. لیکن یہ وہ بدبخت ہیں کہ ان کی آنکھوں کے اوپر سامنے بھی ان کے جو ہے وہ دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نشانیاں اللہ کی ان کو نہیں دیکھ پا رہے، اور ان کے پیچھے بھی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ ماضی کی تاریخ سے بھی یہ کوئی سبق حاصل نہیں کر پا رہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم، تو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، فہم لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے. وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ سورۃ البقرہ کی آیت جو ہے وہ جو کہ تو آ گئی ہے. اب ان کے حق میں بالکل برابر ہے نبی، خواہ آپ انہیں انذار فرمائیں اور خواہ نہ فرمائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر، آپ خبردار تو انہیں کو کر سکتے ہیں ذکر کی پیروی کریں، ذکر کو سنیں، اس پر توجہ کریں، اس کا اتباع کریں. وخشی الرحمن بالغیب، اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی رحمان کا ان کے اندر خوف ہو، خشیت ہو. فبشرہ بمغفرۃ من رب کریم، تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو. انا نحن نحیی الموتى ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو کچھ کہ انہوں نے آگے بھیجا. یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو اعمال بھیج رہا ہے، جو اس کے اعمال نامے میں درج ہو رہے ہیں، جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے. وآثارہم، اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے ہیں. کسی نے کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے بعد اس کام کا تسلسل ہے، تو اس کام کا اجر و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا. اسی طرح کسی نے کسی بے حیائی کے کام کا آغاز کیا ہے، کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت جو ہے وہ شروع کی ہے، تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی، اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے تو اس کے حساب میں جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کے ہاں بھی لکھا جاتا رہے گا. تو نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی، اور جو ان کے آثار ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اثرات اپنے اعمال کے، چاہے وہ اعمال بد ہیں یا نیک، ہم لکھ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے. امام مبین، وہی جو ام الکتاب بھی جسے کہا گیا ہے بار بار، یہ اللہ تعالیٰ کا علم قریب ہے. صدق اللہ العظیم.